अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि क्रिकेट वो वाहिद खेल है जो बड़ी तेज़ी से पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है। मैदान हो, गली हो या कोई पार्क, अब हर जगह आपको बच्चे हाथ में बॉल और बैट लिए नज़र आएंगे। वैसे तो दुनिया में मशहूर है कि पाकिस्तान में जितने अच्छे और कामयाब बॉलर पैदा होते हैं शायद ही किसी कंट्री में पैदा होते हैं, मगर मैं आज आपको बॉलर के बजाय उन ख़तरनाक बैट्समैनों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्होंने अपनी धुआंधार बैटिंग से मुखालिफ बॉलरों की दुर्गत बनाई और अपने नाम बड़े बड़े रिकॉर्ड भी किए। तो आइए नाज़रीन, चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। पाकिस्तान के 10 ग्रेट बैट्समैन जिन्हें क्रिकेट फील्ड का दहशत गर्द कहा जाता है। दोस्तों, सरजमीन पाकिस्तान जहां सिर्फ गेंदबाजों का राज था और इसीलिए ये कहावत बन चुकी थी कि ज़मीन से पत्थर उठाएं तो नीचे से फास्ट बॉलर निकलेगा, मगर कुछ ऐसे बैट्समैन भी पैदा हुए जिन्होंने इस कहावत को गलत साबित कर दिया। किसी ने रन्स के पहाड़ खड़े किए तो किसी ने चौकों छक्कों की बारिश करने का फैसला किया, और कुछ बैट्समैन तो ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी बैटिंग के दम पर राज किया और कई गेंदबाजों के कैरियर को मट्टी में मिला दिया। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं पाकिस्तान के 10 ऐसे ही ख़तरनाक बैट्समैनों के बारे में जिन्होंने क्रिकेट की दुनिया में दहशत फैलाने का फ़ैसला किया। नंबर 10, मोहम्मद रिजवान। दोस्तों, रिजवान का शुमार इस दौर के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में होता है। ये एक ऐसी हकीकत है जो इनकी बैटिंग में देखने को मिलती है। रिजवान की उम्र इस वक्त 29 साल है और इनकी परफॉर्मेंस को देखकर लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब इनका सिक्का पूरी दुनिया में छा जाएगा। लोग कहते थे कि पाकिस्तान के पास बाबर से बड़ा कोई प्लेयर नहीं आएगा, लेकिन फिर आए मोहम्मद रिजवान। इस छोटे कद के खिलाड़ी ने ओपन करने का फैसला किया और रन्स के पहाड़ खड़े करते करते सबको हैरान कर दिया। ये 2021 के बेहतरीन बल्लेबाज हैं और प्लेयर ऑफ द ईयर का एवार्ड अपने नाम कर सकते हैं। नंबर 9, शुएब मलिक। क्रिकेट की शायद ही कोई ऐसी लिस्ट हो जो मलिक के बिना पूरी होती हो। मलिक का शुमार ऐसे खिलाड़ियों में होता है जो 1999 से क्रिकेट खेल रहे हैं और आज भी अपनी परफॉर्मेंस के दम पर पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बने बैठे हैं। मज़े की बात यह है कि बुढ़ापे में इनकी बल्लेबाजी और भी ख़तरनाक हो चुकी है, जिसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2021 के T20 वर्ल्ड कप में शुएब मलिक ने आसिफ के साथ मिलकर पाकिस्तानी टीम को 2 अहम मैच जितवाए। यही नहीं, मलिक ने पाकिस्तान को सेमीफाइनल तक पहुंचाने में सबसे अहम किरदार अदा किया। इनके नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 12,000 रन्स हैं। ये किसी भी वक्त मैच का पासा पलटने की सलाहियत रखते हैं और इसीलिए इन्हें डेंजरस बल्लेबाजों की लिस्ट में 9वां नंबर दिया गया है। नंबर 8, अब्दुल रज़ाक। दोस्तों, रज़ाक के तो क्या ही कहने। आप में से बहुत से लोग इसे डेंजरस बल्लेबाजों की लिस्ट में देखकर हैरान हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये कोई बल्लेबाज नहीं है बल्कि सादा से ऑलराउंडर है जो डेथ ओवर्स करते और नंबर 7 या फिर 8 पर बैटिंग के लिए आ जाते। लेकिन इस नंबर पर बैटिंग के बावजूद ये 7,000 रन्स कर चुके हैं और इनकी 30 से ज़्यादा निसफ सेंचुरियां हमें ये बताती हैं कि रज़ाक कई बार क्रिकेट फील्ड में दहशत फैला चुके हैं। यही वजह है कि इन्हें पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन मैच फिनिशर माना जाता है, क्योंकि इनके पास बैटिंग करने की एक कुदरती पावर थी। रज़ाक जानते थे कि अगर संभाल लिया जाए तो राज किया जा सकता है, जो उन्होंने किया भी। नंबर 7, इजाज़ अहमद। 90s का ये बल्लेबाज बहुत ही ख़तरनाक था, जिसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उस दौर में भी इनका स्ट्राइक रेट अब्दुल रज़ाक, इंज़मामुल हक और मोहम्मद हफीज़ से ज़्यादा था। एक अंदाजे के मुताबिक अगर ये 2021 में खेलते तो इनकी दहशत आंड्रे रसल, ग्लेन मैक्सवेल और कैरन पुलार्ड जैसी होती। मतलब ये इतनी स्पीड से रन्स करते। उस दौर में जेफ थॉमसन, एंडी रॉबर्ट्स और एनल डोनाल्ड जैसे गेंदबाज हुआ करते थे, लेकिन इजाज़ के सामने कोई नहीं टिक पाया। जब ये चलते थे तो सबकी दरकट बना देते और चौकों छक्कों की ऐसी बारिश करते कि बड़े से बड़े टारगेट को छोटा सा बना देते।
اس دور میں یہ ون ڈے کرکٹ کے اسپیشلسٹ بلے باز تھے۔ جب رنز کو تیزی سے چلانا ہو یا گیند بازوں کو ڈرانا ہو تو اعجاز کو میدان میں اتارا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں پاکستان کے خطرناک بیٹسمینوں میں 7واں نمبر دیا گیا ہے۔ نمبر 6، عمر اکمل۔ اکمل کے بارے میں ہر کرکٹ لور جانتا ہے جو 2009 سے کرکٹ دیکھ رہا ہے۔ ان کا کیریئر بہت ساری کنٹروورسی سے بھرا پڑا ہے۔ یہ ایک ایسا بیٹسمین تھا جو کیریئر کی شروعات میں ہی اپنے ٹیلنٹ کو دنیا بھر میں دکھا چکا تھا۔ کوئی اسے سچن ٹنڈولکر تو کوئی انضمام الحق کہتا۔ یہ اتنا خطرناک تھا کہ پاکستان کی بیٹنگ کو اکیلے ہی سہارا دیتا۔ 2009 سے 2015 تک پاکستانی بیٹنگ لائن کا سارا بوجھ عمر اکمل کے کندھوں پر تھا۔ یہ اسپیشل تھا کیونکہ یہ اس موقع پر ٹیم میں آیا جب پاکستان کے پاس کوئی بھی ایسا بلے باز نہیں تھا جو ذمہ داری کے ساتھ بیٹنگ کرے اور آخری اوورز میں بڑی بڑی ہٹنگ کر کے میچ کو فنش کر سکے۔ انہوں نے 6 سال تک تنہا پاکستان کے لیے سکہ چلایا اور اپنی بیٹنگ کے دم پر جانسن اور ملنگا جیسے گیند بازوں کو خوب ڈرایا۔ یہ وہی تھا جسے سپر اوورز کھیلنے اور پاور ہیٹنگ کے لیے میدان میں اتارا جاتا۔ عمر اکمل جتنے زبردست بلے باز تھے اتنا ہی خود پر غرور کرنے لگے اور اپنے ہاتھوں سے اپنا کیریئر برباد کر بیٹھے۔ اگر کامیاب بیٹسمینوں کی بات کریں تو یہ کہیں نظر نہیں آتے، مگر ڈینجرس بلے بازوں کی لسٹ عمر کے بنا پوری نہیں ہوتی۔ نمبر 5، بابر اعظم۔ بابر کرکٹ فیلڈ کا ایک ایسا نام ہے جو اپنے آنکڑوں کی وجہ سے چھا چکا ہے۔ انہیں آج کے دور کی رنز مشین بھی کہا جاتا ہے۔ T20 میچ ہو یا پھر ون ڈے، بابر تو اپنے سٹائل سے کھیلتے ہیں۔ انہیں کسی بات کی جلدی نہیں ہوتی۔ جب یہ وکٹ پر آتے ہیں تو ایک لمبی باری کھیل کر سکور کو میچ وننگ بنا دیتے ہیں۔ اسی لیے تو انہیں آج کے دور کی رنز مشین کہا جاتا ہے۔ یہ ورلڈ کرکٹ کے نمبر 1 بلے باز ہے اور ویرات کوہلی کو پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ حالانکہ ان کا سٹرائک ریٹ دنیا کے بہترین بیٹسمینوں جیسا نہیں ہے، ان کے اندر رنز کرنے کی ایک ایسی بھوک ہے جو انہیں دنیا کا بہترین بیٹسمین بنا دیتی ہے۔ کرکٹ پنڈتوں کا ایسا ماننا ہے کہ یہ لڑکا آنے والے وقتوں میں کرکٹ کی دنیا میں راج کرے گا اور دنیا کے مہان بلے باز ویرات اور سچن کے ریکارڈ کو توڑنے کی کوشش کرے گا۔ نمبر 4، شاہد افریدی۔ دوستو، دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جو افریدی کا مقابلہ کرتا ہو۔ ان کا شمار دنیا کے ایسے بلے بازوں میں ہوتا ہے جسے ڈر کا دوسرا نام کہا جاتا ہے۔ افریدی اتنے خطرناک تھے کہ اپنی بیٹنگ اور بولنگ دونوں سے ہی کمال کر دیا کرتے۔ ان کا مشن لمبی اننگ کھیلنا نہیں بلکہ گیند بازوں کو ڈرانا اور پھر ان کی پٹائی کر کے کیریئر کو برباد کرنا تھا۔ دنیا کے مہان گیند باز بریٹلی، شین بونڈ اور مرلی بھی ان کا سامنا کرنے سے خوف کھاتے، کیونکہ جب یہ بیٹنگ کے لیے آتے تو اپنا روایتی انداز اپنا کر چوکوں چھکوں کی بارش کر دیتے۔ ان کے نام ون ڈے کرکٹ میں سب سے پہلے تیز ترین سینچری کرنے کا ورلڈ ریکارڈ تھا۔ یہ وہی تھا جس نے دنیا کے نامی گرامی گیند بازوں کے کیریئر برباد کر دیے اور کرکٹ فیلڈ میں ہمیشہ قہر مچاتے رہے۔ انہوں نے پاکستان کے لیے لگ بھگ 22 سال کرکٹ کھیلی اور اس دوران کئی کارنامے کیے۔ انڈیا کے اسپنر ہربھجن سنگھ نے کہا تھا کہ افریدی نہ تو اپنی عزت کی پرواہ کرتے ہیں اور نہ ہی کسی بولر کی۔ یا تو یہ پہلی گیند پر آؤٹ ہو جاتے ہیں یا پھر ایک ہی اوور میں 5 چھکے جڑ کر گیند بازوں کی عزت کو مٹی میں ملا دیتے ہیں۔ اسی لیے تو انہیں بوم بوم لالا اور گیند بازوں کی عزت کا لٹیرا کہا جاتا ہے۔ افریدی پاکستان ہی نہیں بلکہ ورلڈ کرکٹ کے ڈینجرس بلے بازوں میں گنے جاتے ہیں۔ اب افریدی کے لیے ایک لائق تو بنتا ہے، کر دیجئے۔ نمبر 3، فخر زمان۔ زمان پاکستانی فوج کے خونخوار سپاہی ہیں جو بڑے بڑے میچوں میں بڑا سکور کر دیتے ہیں۔ انہیں پاکستانی ٹیم میں آج کے دور کا سب سے خطرناک بلے باز مانا جاتا ہے۔ یہ ہر طرح کی بلے بازی کر سکتے ہیں۔ اننگ کو لمبا کھیلنا ہو یا چوکوں چھکوں کی بارش کرنی ہو، فخر زمان کا بلہ تو کیا خوب چلتا ہے۔ یہ اتنے خطرناک ہیں کہ T20 اسپیشلسٹ بمراہ اور میچل سٹارک کو چھکے مار سکتے ہیں۔
فخر زمان کی خاص بات ان کی پاور ہٹنگ ہے۔ یہ پاور پلے کا استعمال بڑے اچھے سے کرتے ہیں اور حریف ٹیموں کو چکنا چور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ زمان پاکستان کے واحد ایسے بلے باز ہیں جو ون ڈے کرکٹ میں ہائیسٹ سکور 210 کر چکے ہیں۔ میچ جتنا بڑا ہو ان کا بلہ اتنے ہی رنز اگلتا ہے۔ زمان بڑے میچوں کے پلیئر ہے، اسی لیے تو انہیں پاکستان کے خطرناک بلے بازوں میں تیسرا نمبر دیا گیا ہے۔ نمبر 2، سعید انور۔ جس وقت پاکستان کو تیز گیند بازوں کا دیش مانا جاتا تھا تو سعید انور ہی تھے جس نے اس کہاوت کو غلط ثابت کر دیا اور اپنی بیٹنگ کے دم پر ایسا راج کیا کہ دنیا کرکٹ میں انہیں ہمیشہ یاد کیا جانے لگا، کیونکہ یہ اس دور میں آئے جب چوکا چھکا مارنا تو دور، بلے باز بڑی مشکل سے سنگل کیا کرتے تھے۔ انور کو 90s کا ڈینجرس اور تیز بلے باز مانا جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ لمبی اننگ نہیں کھیلتے تھے۔ ان کی سب سے یادگار اننگ وہ تھی جو انہوں نے 1997 کو انڈیا کے خلاف کھیلی۔ اس میچ میں انہوں نے 194 رنز کی شاندار اننگ کھیل کر دنیا کرکٹ میں ہلچل مچا دی۔ اس دور میں یہ سب سے بڑی اننگ تھی۔ انور جانتے تھے کہ کب اٹیک کرنا ہے اور کب وکٹ کو روکنا۔ ان کے کیریئر کی شروعات میں ہی مان لیا گیا تھا کہ یہ دنیا کے دگج بلے بازوں میں گنے جائیں گے، اور کرکٹ ایکسپرٹ کی پیش گوئی آخر سچ ہی ثابت ہوئی۔ نمبر 1، انضمام الحق۔ دوستو، ایک زمانہ ایسا تھا جب انضمام پاکستانی ٹیم کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کیا کرتے۔ 1999 میں یہ اپنے کیریئر کے پیک پر تھے۔ ان کے بلے سے ایسے رنز نکلتے جیسے کوئی بیٹسمین نہیں بلکہ رنز کرنے والی مشین ہو۔ 1992 کا ورلڈ کپ کسے یاد نہیں جب لوگوں کی زبان پر صرف ایک ہی نام تھا کہ انضمام بھائی آئیں گے اور آ کر میچ جتوائیں گے۔ انہیں اس دور کا ماڈرن کھلاڑی بھی کہا جاتا ہے جو کسی بھی وقت چوکوں چھکوں کی بارش کر سکتے تھے۔ انضمام کے انہی کارناموں کی وجہ سے انہیں دنیا کرکٹ کا بابائے آدم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایسے کھلاڑی تھے جو ورلڈ کرکٹ میں 20,000 سے زائد رنز کر چکے تھے، اسی لیے تو انہیں پاکستان کا نمبر 1 بلے باز کہا جاتا ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے پسندیدہ بیٹسمین کے بارے میں ضرور بتائیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، گڈ بائے۔